عمرہ اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے جس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ یہ عبادت خانہ کعبہ کی زیارت، طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی پر مشتمل ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ رمضان میں بھی عمرے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یعنی ثواب میں، اور میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عمرہ بیماری اور فقر کو ختم کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کو مسلسل ادا کرتے رہو، یہ فقر اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کو دور کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، اور وہ حج اور عمرہ ہے، یعنی عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث عمرہ سمیت تمام عبادات کے لیے نیت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ عمرہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے جو گناہوں کو معاف کروانے، درجات بلند کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسے سنت کے مطابق انجام دینا اجر کو مزید بڑھاتا ہے۔ عمرہ کے فرائض واجبات۔ عمرہ کے فرائض دو ہیں، حدود حرم کے باہر سے احرام باندھنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ دو فرائض ہیں۔ عمرہ کے واجبات بھی دو ہی ہیں، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا یعنی سعی کرنا، اور سعی کے بعد سر کے بال منڈوانا یا قصر یعنی بال کم کرانا۔ خواتین کے لیے صرف قصر ضروری ہے۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر حدود حرم میں داخل ہونا اور مکۃ المکرمہ کو جانا حرام ہے۔ پاکستان، ہندوستان، چین، جاوا اور یمن کے باشندوں کا میقات یلملم ہے۔ احرام کا طریقہ۔ احرام باندھنے سے قبل جسم کی ظاہری صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، لہٰذا احرام سے قبل ناخن تراشیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں، مونچھیں درست کریں۔ اس کے بعد جسم کو اچھی طرح مل کر نہائیں، سر اور جسم کو خوشبو لگائیں، پھر مرد سلا ہوا کپڑا اتار کر بغیر سلی ہوئی ایک چادر کا تہبند باندھیں اور ایک چادر کندھوں سے اوڑھ لیں۔ احرام کی نیت۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، سلام پھیریں اور پھر احرام کی نیت کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہیں، اللہم نویت العمرۃ واحرمت بہ فتقبلہ منی، الہی میں نے عمرہ کی نیت کر لی ہے اور احرام باندھ لیا ہے، آپ اسے میری طرف سے قبول فرمائیں۔ نیت احرام کے بعد 1 بار تلبیہ کہنا فرض ہے اور 3 بار کہنا سنت یا مستحب ہے۔ تلبیہ اونچی آواز سے کہیں لیکن چیخ چیخ کر نہ کہیں۔ عمرہ کی نیت۔ احرام کی نیت باندھنے کے فوراً بعد حج یا عمرہ یا دونوں یا جس کا ارادہ ہو اس کی نیت کریں۔ عمرہ کی نیت کے مسنون الفاظ یہ ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی۔ اے اللہ، میں نے عمرہ کا ارادہ کیا، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول کر لے اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ میں نے عمرہ کی نیت کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے احرام باندھا۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
वन्निअमत लक वल्मुल्क ला शरीक लक। मैं हाज़िर हूँ, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। बेशक तमाम तारीफ़ें और नेमतें तेरे लिए हैं और मुल्क भी तेरा, कोई शरीक नहीं है। हरम की हदूद में जब दाखिल हों तो इस दौरान तलबिया कसरत से पढ़ें, अपने गुनाहों को याद करें, खुशू व खुजू के साथ सर झुकाएं और नदामत के आंसू बहाते हुए कदम आगे बढ़ाएं। अब मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होना है तो मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होने की दुआ सुनें। ए अल्लाह, ये तेरा और तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है, बस मेरे गोश्त, खून और हड्डियों को आग पर हराम कर दे। ए अल्लाह, मुझे अपने अजाब से महफूज रख जिस रोज़ तू अपने बंदों को उठाएगा, और मुझे अपने वलियों और अतात गुजारों में शामिल कर दे। और मेरी तरफ तवज्जो फरमा, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। शहर मक्का में दाखिल हों और दाखिल होने के बाद जब आप मस्जिद हराम की तरफ जाएं तो कोशिश करें कि बाबुस्सलाम से दाखिल हों, क्योंकि ये अफजल और सल्फ़ सालिहीन का तरीक़ा है। जब आप बाबुस्सलाम से दाखिल हों और बैतुल्लाह पर पहली नज़र पड़े तो 3 दफ़ा तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और 3 दफ़ा तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहें, और फिर अल्लाह पाक के घर पर नज़र जमाए हुए बड़ी इज्ज़ो इनकिसारी के साथ ये दुआ करें। इस दुआ में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अऊज़ु बिरब्बिल बैति मिनल कुफ्रि वल फ़क़्रि व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व दीक़िल सद्रि व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा ज़िद बैतका तशरीफ़न व तकरीमन व ताज़ीमन व महाबतन व रिफ़अतन व बिर्रम व ज़िद या रब्बी मन शर्रफ़हु व कर्रमहु व अज़्ज़महु मिम्मन हज्जहु व अतमरहु तशरीफ़न व तकरीमन व ताज़ीमन व महाबतन व रिफ़अतन व बिर्रन। इस दुआ के बाद आप लब्बैक कहते हुए काबतुल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएं और हिजर अस्वद के बिल्कुल सामने आकर तवाफ़ की नीयत करें। इज़्तिबा, तवाफ़ शुरू करने से पहले आप काबतुल्लाह के इस कोने की तरफ आएँ जहाँ हजर अस्वद नस्ब है। वहाँ पहुँचकर आप आखिरी मर्तबा लब्बैक कहकर ख़त्म कर दें और इज़्तिबा करें, यानी चादर को दाहिनी बगल के नीचे से निकालकर दोनों किनारे बाहें मोंडे पर इस तरह डाल दें कि शाना खुला रहे। फिर काबा की तरफ मुँह करके अपनी दाईं जानब हिजर अस्वद की तरफ चलो, यहाँ तक कि हिजर अस्वद बिल्कुल सामने हो जाए, और इसके बाद तवाफ़ की नीयत करें। तवाफ़ की नीयत क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी सबअत अशवातिन लिल्लाहि तआला अज़्ज़ व जल। अल्लाह, मैं तेरे मुक़द्दस घर का तवाफ़ करने की नीयत करता हूँ, बस तू इसे मुझ पर आसान फरमा दे और मेरी तरफ से 7 चक्रों के तवाफ़ को कबूल फरमा, जो महज तुझे यकताओ अज़्ज़ व जल की खुशनुदी के लिए इख्तियार करता हूँ। इस्तिलाम, तवाफ़ की नीयत के बाद काबा को मुँह किए हुए अपनी दाईं जानब ज़रा बढ़कर हजर अस्वद के मुकाबिल होकर कानों तक हाथ इस तरह उठाएं कि हथेलियाँ हजर अस्वद की तरफ रहें और कहें बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुयस्सर हो सके तो हजर अस्वद को बोसा दें, और हजूम के सबब न हो सके तो हाथों से इसकी तरफ इशारा करके इन्हें बोसा दें, और अल्लाहुम्मा ईमान बिका व इत्तिबान लिसुन्नति नबीका कहते हुए काबा तक बढ़ें। जब हिजर अस्वद से गुज़र जाएं तो खाना काबा को अपने दाएं हाथ पर लेकर तवाफ़ की दुआ पढ़ने के बाद मर्द रमल करता हुआ आगे बढ़े।